بہت خوبصورت واقعہ ہے، تمام احباب نے غور سے سننا ہے، انشاءاللہ سبق ملے گا علم کی فضیلت کے بارے میں۔ امام محمد یوسف اب بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے اور فتوے دیا کرتے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے آپ۔ ایک دن بادشاہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا، سیڑھی پر کھڑی تھی، اگر اوپر چڑھے گی تب تجھے طلاق ہے، نیچے اترے گی تجھے طلاق ہے۔ اور پھر 3 شرطیں رکھ دی۔ دوسری شرط رکھی کہ ایسی عبادت کر کہ روئے زمین پہ کوئی عبادت نہ کرتا ہو، اور تیسری شرط یہ رکھی کہ عصر سے مغرب سے پہلے، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے میری سلطنت سے نکل جا۔ جب ہوش آیا، بادشاہ وقت تھا، اب پریشان ہو کہ اب کیا کرے، اب تمام مولویوں سے مفتیوں سے فتوے لیے جا رہے ہیں۔ پھر کسی نے کہا، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد یوسف، ان کے پاس چلو۔ ان کو بلایا، فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک آدمی اوپر چڑھے ایک نیچے، پکڑ کر سیڑھی کو بچھا دو اور یوں وہ بغیر اترے چڑھے اتر جائے گی۔ کہ حضور پھر ایسی، اب تو ٹائم بہت کم رہ گیا، صبح سے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ فرمایا مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں داخل کر دو، وہ بادشاہ کی حکومت سے باہر ہے۔ بادشاہ مسجد کا مالک نہیں ہے، حکومت ہر جگہ پہ، مگر مسجد میں اس کی حکومت نہیں۔ اب نعرے لگنے شروع ہو گئے، لوگ بڑے، بادشاہ بھی خوش۔ کہ حضور ایک اور شرط رہ گئی، ورنہ ملکہ کو طلاق ہو جائے گی۔ کوئی ایسی کیا عبادت کرے، کیونکہ کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں ذکر ہو رہا ہے، کہیں قرآن پڑھا ہے، کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے، کوئی بھی زمین ایسی نہیں کہ جہاں پر نماز کا، قرآن کا، ذکر کا وقت نہ ہو۔ حضور پھر کیا کرے؟ فرمایا میں گورنر مکہ کو خط لکھ دیتا ہوں کہ کعبے کا طواف روک کر ملکہ زبیدہ کو طواف کرایا جائے۔ اب یہ مسئلہ ہوا تو بادشاہ وقت نے اپنا تاج اتار کے امام محمد یوسف کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، بعض دفعہ امام محمد یوسف آخری وقت لوگوں کو لگ رہا تھا، اولاد نے کہا کہ وصیت کر دو۔ فرمایا ابھی نہیں، میرے استاد صاحب نے کہا تھا کہ بادشاہ وقت کا تاج تیرے قدموں میں آئے گا۔ یہ بیماری جان لیوا نہیں، ابھی بادشاہ کا تاج نہیں میرے پاس پہنچا۔ آپ احباب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم مومن کی میراث ہے، یعنی کہ دولت ہے۔ دولت کو تم خرچ کرو گے ختم ہو جائے گی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، علم کو تم جتنا بھی خرچ کرو گے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑے گی، مگر علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے علم کی ایک بات سیکھ لی اور وہ سو گیا لوگوں کو بتانے کے لیے، خود بھی عمل کرنا ہے، یہ نہیں میں خود نہ عمل کروں میں لوگوں کو بتاؤں۔ فرمایا 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آئیں میں اور آپ آج وعدہ کرتے، کتابوں سے محبت کریں، علم سے محبت کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ماں کی گود سے قبر کی گور تک علم پڑھو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، آمین اللہم آمین۔